اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں Saim.7 یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو والدین کے مقام اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بتاؤں گی۔ قرآن مجید میں پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 تا 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ترجمہ: تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے ہوں تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رہنا اور دعا کرتے رہنا، اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ والدین کا مقام اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم یہاں قضا معنی میں حکم فرمانے کے ہیں، تاکیدی حکم الہی جو کبھی ٹلنے والا نہیں۔ یہی ہے کہ عبادت اللہ کی ہو اور والدین کی اطاعت میں سر منہ فرق نہ آئے، یعنی صرف اور صرف عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کی جائے۔ یہ دونوں حکم ایک ساتھ جیسے یہاں ہیں ایسے ہی اور بھی بہت سی آیتوں میں ہیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اشکر لی وَلِوَالِدَیْکَ۔ ترجمہ: میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا بھی احسان مند رہ، خصوصاً ان کے بڑھاپے کے زمانے میں ان کا پورا ادب کرنا، کوئی بات بری زبان سے نہ نکالنا، یہاں تک کہ ان کے سامنے ہوں بھی نہ کرنا، نہ کوئی ایسا کام کرنا جو انہیں برا معلوم ہو، اپنے ہاتھ ان کی طرف بے ادبی سے نہ بڑھانا، بلکہ ادب، عزت اور احترام کے ساتھ ان سے بات چیت کرنا، نرمی اور تہذیب سے گفتگو کرنا، ان کی رضامندی کے کام کرنا، دکھ نہ دینا، ستانا نہیں، ان کے سامنے تواضع و عاجزی اور خاکساری سے رہنا، ان کے لیے ان کے بڑھاپے میں ان کے انتقال کے بعد دعائیں کرتے رہنا، خصوصاً یہ دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ترجمہ: کہ اے اللہ ان پر رحم کر جیسے رحم انہوں نے میرے بچپن کے زمانے میں میری پرورش کی۔ ہاں، ایمانداروں کو کافروں کے لیے دعا کرنی منع ہو گئی ہے، گو وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں۔ ماں باپ سے سلوک و احسان کے احکام کی حدیثیں بہت سی ہیں۔ ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 دفعہ آمین کہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وجہ دریافت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس تیرا ذکر ہو اور اس نے تجھ پر درود بھی نہ پڑھا ہو، کہیے آمین۔ چنانچہ میں نے آمین کہی۔ پھر فرمایا اس شخص کی ناک بھی اللہ تعالیٰ خاک آلود کرے جس کی زندگی میں ماہ رمضان آیا اور چلا بھی گیا اور اس شخص کی بخشش نہ ہوئی، آمین کہیے۔ چنانچہ میں نے اس پر بھی آمین کہی۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بھی برباد کرے جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے ایک کو پا لیا اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ پہنچ سکا، کہیے آمین۔ میں نے کہا آمین۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے جس نے اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پا لیا پھر بھی دوزخ میں گیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کرے۔ استغفر اللہ۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے
کہ ایک انصاری نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ میرے ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی میں ان کے ساتھ میں کوئی سلوک کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، 4 سلوک: ان کے جنازے کی نماز، ان کے لیے دعائے استغفار، ان کے وعدوں کو پورا کرنا، ان کے دوستوں کی عزت کرنا، اور وہ صلہ رحمی جو صرف ان کی وجہ سے ہو۔ یہ ہے وہ سلوک جو ان کی موت کے بعد بھی تو ان کے ساتھ کر سکتا ہے۔ یعنی جب کسی کے والدین فوت ہو جائیں تو ان کی نماز جنازہ اولاد کو پڑھانی چاہیے، اور ان کے لیے کثرت سے استغفر اللہ اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے۔ اور اگر انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے تو ان کے مرنے کے بعد ان کے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے، اور ان کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، اور صلہ رحمی یعنی ان کے رشتہ داروں کے ساتھ خالاؤں، چچاؤں، اور اسی طرح سے پھوپھی اور ماموں اور بہن بھائیوں کے ساتھ جو صلہ رحمی کے رشتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ان کی موت کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ نسائی اور ابن ماجہ میں روایت ہے کہ ایک شخص نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جہاد کے ارادے سے آپ کی خدمت میں خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا، جا اسی کی خدمت میں لگا رہ، جنت اس کے پیروں کے پاس ہے۔ دوبارہ 6 بار اس نے مختلف مواقع پر اپنی یہی بات دہرائی، اور یہی جواب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دہرایا۔ ابن ماجہ میں روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے باپوں کی نسبت وصیت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری ماؤں کی نسبت وصیت فرماتا ہے۔ پچھلے جملے کو 3 بار بیان فرما کر فرمایا، اللہ تمہیں تمہارے قرابت داروں کی بابت وصیت کرتا ہے، سب سے زیادہ نزدیک والا، پھر اس کے پاس والا۔ مسند احمد میں روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دینے والے کا ہاتھ اونچا ہے، اپنی ماں سے سلوک کر، اور اپنے باپ سے، اور اپنے بہن سے، اور اپنے بھائی سے، پھر جو اس کے قریب ہے وہ اسی طرح درجہ بدرجہ، یعنی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اس کے بعد اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اس کے بعد جتنے بھی رشتہ دار آتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگر کوئی بچہ جلدی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جسے وہ اپنے نزدیک عیب کی یا گناہ کی بات نہیں سمجھتا، چونکہ اس کی نیت اچھی ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرتا ہے۔ جو ماں باپ کا فرمانبردار اور نمازی ہو، اس کی خطائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں معاف ہیں۔ چنانچہ حاضرین، ہمیں اپنے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ کا جیسے کہ حکم ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو، اور اگر وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کہو، کوئی ایسی بات نہ کرو ان کے سامنے جس سے ان کی دل آزاری ہو، اونچی آواز میں ان کے ساتھ بات نہ کرو۔ تو ہمیں ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے والدین کی اطاعت و فرمانبرداری میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اپنے والدین کی فرمانبرداری کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہیں، اور یہی نجات کا سبب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میرا درس پسند آیا تو صدقہ جاریہ اور ثواب جاریہ سمجھ کر لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔